الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في حديث قدسي: إذا ذكرت معي. صدق الله مولانا العظيم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. ورفعنا لك ذکرک. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تواڈے ذکر نو چار دانگے عالم دے اندر بلند کر دیتا. اللہ رب العزت ارشاد فرماندے حدیث قدسی دے اندر: اذا ذکرت ذکرت معی. میرے محبوب، جتھے جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے اوتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا. حضرات گرامی قدر، عام طور سے ایک خیال اور تصور کیتا جاتا ہے کہ نرینہ اولاد باپ دے نام نو، خاندان دے سلسلے نو اگے چلان دا باعث بندی ہے. دنیا دے اندر جس دا بھی نام روشن ہوتا ہے کسے بڑے دا، او دے اندر اس دی اولاد دا بڑا دخل ہے. جویں علامہ اقبال دی وجہ دے نال او دے باپ مولوی نور محمد دا نام روشن ہویا کہ اقبال کون؟ مولوی نور محمد دا بیٹا. قائد اعظم دی وجہ دے نال اس دے باپ دا نام روشن ہویا. کون؟ محمد علی جناح پونجا جناح دا بیٹا. یعنی باپ دے سلسلے نو اگے متعارف کران دا، حوالہ بنان دا ذریعہ اولاد بن دیجیے. جس طرح آج مینو کہا جاتا ہے کہ قاری شکیل صاحب کون نے؟ حافظ بشیر صاحب دے صاحبزادے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب نو اس تو بھی مستثنا فرمایا. فرمایا میرے حبیب، سیاستدان محتاج ہے کہ او دے نام دا تذکرہ او دے بیٹے دے حوالے نال ہوئے گا،
مولوی، پیر، درویش، سکالر، صحافی، دنیا دا ہر فرد اس بات دا محتاج ہے کہ او دے خاندان دی بڑھوتی، او دے نام دا ذکر، اگلیاں نسلاں دے اندر تعارف اس دے بیٹے دی وجہ نال ہوندا ہے۔ ایو وجہ ہے جہدے اولاد نہیں ہوندی یا اولاد ہو کے فوت ہو جاندی ہے ان کی کہندے اوتر نکھتا، یعنی جی یہ وہ ہے جہدا نہ اگا نہ پچھا، یہ فوت ہون دے نال دی ہر شے ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور ظاہر ہے جڑا آدمی دنیا تے آیا ہے وہ جان واسطے آیا ہے، رہن واسطے نہیں آیا۔ سدا بادشاہی اللہ دی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ نہ اپنے نے رہنا ہے نہ بیگانیاں نے رہنا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اس واسطے کہ اللہ والا کہندا ہے نا کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ جس ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری بیٹے ابراہیم دا آخری وقت آیا، باپ بیٹے دی طرف متوجہ ہے اور بیٹا باپ نو دیکھ رہا ہے کہ اج تو بعد یہ جدائیاں قیامت تک لمبیاں ہو جانیاں۔ رج رج کے ابراہیم باپ مصطفیٰ نو دیکھ رہے ہیں تے مصطفیٰ بیٹے ابراہیم نو دیکھ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم دی روح پرواز کر گئی۔ میرے مصطفیٰ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے چہرہ ڈھانپ دیتا اور سرکار غم زدہ ہو گئے۔ اور جس ویلے حضور دے بیٹیاں چو آخری بیٹا بھی فوت ہو گیا تے ابو لہب سکا چاچا خوشیاں منا رہے ہیں اور ایک ایک کافر دے گھر دا دروازہ کھٹکھٹا کے کی کہہ رہے ہیں کہ بطرن المحمد اللیلہ، کہ جڑی رات گزری ہے نا یہ اندر محمد دی جڑ کٹی گئی، تانوں مبارک ہوئے کہ مصطفیٰ دا آخری پتر بھی فوت ہو گیا۔ ہن کون ہے جڑا یہ نام لے گا؟ یہ سلسلہ کیویں چلے گا؟ بس ساڈے رباں دی اس نو مار وج گئی، ساڈے رباں دی اس نو مار وج گئی، محمد تباہ ہو گئے۔ ہائے ہائے، دنیا دے اندر بڑے تو بڑا بھی پتھر دل، سخت تو سخت دشمن بھی ہر شے بھول کے اس موقع تے تعزیت دا اظہار کردا ہے۔ اسی دیکھے ہیں لوگ کلثوم نواز دی فوتگی تے پیپلز پارٹی والے تعزیت کر رہے سن،
پی ٹی آئی والے تعزیت کر رہے سن، ولی خان دے لوگ تعزیت کر رہے سن۔ لوگ ایسے موقع دے سیاسی اختلافات بھول جاندے، مذہبی اختلاف بھول جاندے، برادری دے اختلاف بھول جاندے، پھوڑی تے جا کے تعزیت کر دین کہ اس غم دی کڑی دے اندر اسی تواڈے نال ہاں۔ روایات نے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمان دین نا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا۔ لیکن میرے محمد دی برادری اس قدر اخلاق تو گری ہوئی ہے کہ او ابو لہب جڑا حضور دی ولادت تے خوشیاں مناندا ہے اور موڈے تے بٹھا کے پورے مکے دیاں سیراں کراندا ہے اور حضور دی خوشخبری سنان والی سویبیہ لونڈی نو انگلی دے اشارے نال آزاد کردا ہے، اج نظریاتی اختلاف اولا مصطفیٰ نال اس طرح ہو گیا ہے کہ حضور دے بیٹے دا جنازہ، ایدے پوتے دا جنازہ گھر دے اندر پیا ہے، چاہیے تے اے سی کہ آ کے پھوڑی تے بیٹھدا، حضور نو دلاسا دلاندا، برادری آندے، محلے والے آندے، ٹھیک ہے مصطفیٰ دا ساڈے نال مذہبی اختلاف ہے، لیکن محمد قریشی ہون دے حوالے دے نال، مکی ہون دے حوالے دے نال، ہاشمی ہون دے حوالے دے نال، خاندان دے فرد ہون دے حوالے دے نال اسی اج تیرے کول تعزیت واسطے آئے ہاں۔ آنا چاہیے سی کہ نہیں آنا چاہیے سی، لیکن یہ ایسے کمینے رشتہ دار نے کہ ایک کافر دے گھر دا کنڈا کھڑکا کے ابو لہب کہندا ہے اتبا تینوں مبارک ہووے، امیہ تینوں مبارک ہووے، ولید تینوں مبارک ہووے، اور دوسرے کافراں نو کہندا ہے تانوں مبارک ہووے، محمد دا آخری بیٹا بھی دنیا تو چلا گیا ہے، اینو ساڈے رباں دی مار پہ گئی ہے، کون ہے جڑا ایدا نام لے گا؟ پتراں دی وجہ دے نال نام اگے ٹردا ہے خاندان دا، ایدے تے بیٹے ہی فوت ہو گئے، اور محمد دا نام کون لے گا؟ جس کسے مجلس دے اندر حضور دا تذکرہ ہوندا سی، اے مکے دے مشرک اے کہہ کے کھڑے ہو جاندے سن چھڈو جی سمبورا، او تے جڑ کٹائے، او تے مٹے ہوئے نام والا ہے، او دا تذکرہ کرن دا کی فائدہ جیدی نورینہ اولاد نہیں۔ میرے مصطفیٰ دا کلیجہ منہ نو آ گیا، رب کریم اج کوئی بھی دلاسا دین والا نہیں، کوئی بھی محمد دے نال بیٹھ کے تعزیت کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت میرے محبوب دے نال تعزیت فرماندے ہیں، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کملی والے صبر کرنا تیرا کام ہے، تے حوض کوثر دا مالک بنا دینا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، سجنا نماز پڑھیا کر، قربانی دیا کر، ان شانئک هو الابتر، کملی والے تیرے زمانے دا دشمن، تیرا دشمن، تیرے دور دا دشمن ابو لہب ہوے تد، اور عتبہ ہوے، امیہ ہوے، ولید ہوے، حکیم ابن حزام ہوے۔ فرمایا اسی طرح قیامت تک آن والے تیرے دشمن کہلان والے، تیرے خاکے بنان والے، تیرے متعلق گند بکن والے، فرمایا ان شانئک، جڑا بھی تیرا دشمن ہے، هو الابتر، مینو قسم ہے اپنی کبریائی دی میں او دی جڑ مار کے رکھ دیاں گا، میں او دی جڑ، اچھی بولو نا، میں او دی جڑ، یہ کہندے نے بوتیرا نیل محمد اللیلہ،
بیٹے دے فوت ہونے نال محمد دی جڑ کٹی گئی؟ فرمایا نہیں، جڑ او دی کٹی جائے گی محبوب جیڑا تیرا دشمن ہوئے گا، تیری رسالت دا دشمن ہوئے گا، تیرے دین دا دشمن ہوئے گا، تیرے اتے نازل ہونے والے قرآن دا دشمن ہوئے گا۔ محمد مینو قسم ہے اپنی کبریائی دی، ان شانئک هو الابتر، جے میں او دی جڑ نہ مار کے رکھ دیاں تے مینو اپنا رب نہ آکھی۔ فرمایا کہ میں دیکھ میرے دین دے اندر بھی حکمت ہے تے میرے لین دے اندر بھی حکمت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میرے محبوب میں تینوں بیٹے عطا کیتے طیب و طاہر قاسم و ابراہیم۔ فرمایا کہ میں تینوں دین تو بعد اس واسطے لے لینے کہ میں تینوں امام الانبیاء بنایا ہے، تینوں میں خاتم الانبیاء بنایا ہے، تینوں میں سید المرسلین بنایا ہے۔ ابراہیم میرا خلیل ہے اور میں خلیل نو اسحاق دیتا، اسحاق نو نبی بنایا۔ میں ابراہیم نو اسماعیل دیتا، اسماعیل نو نبی بنایا۔ میں اسحاق نو یعقوب دیتا، یعقوب نو نبی بنایا۔ یعقوب نو میں یوسف دیتا، انہوں میں نبی بنایا۔ فرمایا میرے محبوب میں خلیل دی نسل دے وچوں 18,000 انبیاء بنائے۔ میرے محبوب مینو دستے صحیح، جدو تو آخری نبی ہے تو تیرے تو بعد تیرا بیٹا کم از کم نبوت دا حقدار ہوئے گا۔ اگر خلیل دا بیٹا نبوت دا حقدار ہے، اور اگر خلیل دی اولاد دے اندر خلیل دا پوتا حضرت یعقوب حقدار ہے اور خلیل دا پڑپوتا یوسف نبی ہے، فرمایا پھر کم از کم تیرا قاسم اگر زندہ ہوئے وہ بھی نبی بننا چاہیے سی۔ تیرا اگر ابراہیم بیٹا ہو کے زندہ رہندا نبی ہونا چاہیے سی۔ فرمایا میں تینوں خاتم النبیین، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میرے محبوب میں تینوں مردہ دے وچوں کسے دا باپ اس واسطے نہیں بنایا کہ میرے کول تیری اولاد نو کم از کم انہاں دا جڑا اعزاز نبوت بندا ہے وہ دین واسطے نہیں، اس واسطے میں تینوں خاتم النبیین بنایا ہے، اور تیرا امت دے اندر ابوت والا رشتہ میں ختم کر دیتا اور نبوت والا رشتہ میں جاری کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ ابوت والا رشتہ ختم کر دیتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جناب مصطفیٰ کریم تواڈے مرداں دے وچوں کسے دے باپ نہیں۔ کیوں؟ جنہ دے حضور باپ سی او بیٹے آپ دی زندگی چ انتقال کر گئے، اور اگر وہ زندہ رہندے کہ مقام نبوت تو علاوہ انہاں دا کوئی ہور منصب بندا نہیں۔ تے حضور آخری نبی نے، یا تے پھر رب انہاں نو نبوت دے وے تے یا پھر نبوت دے وقت تو پہلے انہاں نو اپنے کول بلائے۔ فرمایا اس واسطے میں انہاں نو محبوب وفات دیتی ہے کہ میں تینوں آخری نبی بنایا ہے۔ ہن تیرا رشتہ امت دے نال ابوت دا نہیں، ابوت کہندے باپ ہونا، ہن تیرا رشتہ امت دے نال نبوت دا ہے کہ تو نبی ہے، اے ساری تیری امت ہے۔ اور رہی یہ گل کہ اے کہندے کہ بیٹے دی وجہ نال بندے دا نام چلدا ہے، اے جی فلانے دا پتر ہے جی، او دی وجہ نال خاندان دا نام روشن ہوندا ہے، یہ چ کوئی شک نہیں۔ لیکن فرمایا میرے محبوب ایدا محتاج مولوی، اس رسم دا محتاج چودھری ایم پی ایم این اے، اس رسم دا محتاج پڑھیا لکھیا ان پڑھ، اس رسم دا محتاج ہر دنیا دا فرد۔ اور واقعی گل ٹھیک ہے کہ بیٹے دی وجہ دے نال
خاندان بھی چلتا ہے، نام بھی روشن ہوتا ہے۔ کملی والیا تو اس سلسلے کا محتاج نہیں کہ تیرا بیٹا ابراہیم ہوئے گا تے تیرا نام روشن ہوئے گا، تیرا بیٹا طیب و طاہر ہون گے تے نام روشن ہوئے گا، تیرا بیٹا قاسم ہوئے گا تے نام روشن ہوئے گا۔ فرمایا دنیا دا ہر فرد نام دے بلند ہون دے اندر اولاد دا محتاج ہے۔ فرمایا میرے محبوب تو ایدہ محتاج نہیں، تیرے نام دے ڈنکے بجان واسطے میں عرشاں دا رب آپ ہی کافی ہاں۔ سبحان اللہ، میں عرشاں دا رب آپ ہی، توجہ ہے کہ نہیں؟ اس واسطے اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ، توجہ کر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، میرے محبوب میں تیرے نام دے ذکر نو بلند کر دیتا، تیرے نام دا ذکر میں مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، عرشاں تو لے کے فرشاں تک میں بلند کر دیتا ہے۔ اور میں فیصلہ کیتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، جتھے جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوئے گا۔ سبحان اللہ، نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ 3 انعام اللہ نے عطا فرمائے سن نا، شرح صدر بیان ہو چکے ہے، وضع وزر بیان ہو چکے ہے دا بھی، اور تیسرا انعام کی سی رفع ذکر، حضور دا نام اللہ نے قیامت مابعد القیامت تک بلند کر دیتا۔ اور اللہ نے اپنے محبوب نو آکھیا کہ اے اندر تو اپنی اولاد دا محتاج نہیں۔ سبحان اللہ وسیع، جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال اتھے تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ ہن مینوں دسو کیڑی شے ہے جڑی رب دا ذکر نہیں کردی؟ پانی دی مخلوق، صحرا دی مخلوق، خشکی دی مخلوق، آسمان دی مخلوق، ان گنت اللہ دے ملائکہ، 18,000 مخلوقات، درند چرند پرند، جمادات نباتات حیوانات، کیڑی مخلوق ہے جڑی رب کریم دا ذکر نہیں کر دی؟ ٹل دے سائے بھی او دا ذکر کر دین، درختاں دے پتے بھی بولو نا او دی تسبیح کر دین، پہاڑاں دے پتھر بھی او دی تسبیح کر دین، رینگن والی مخلوق کیڑے مکوڑے بھی او دا تذکرہ کر دین، جنگل دے وحشی جانور بھی او دا تذکرہ کر دین۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا کون ذکر کردا ہے؟ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا آسمانہ دی مخلوق، زمینہ دی مخلوق میری تسبیح کر دیے اور مینوں کہندی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو حکمت والا بھی ہے، اللہ تو غالب بھی ہے۔ سبحان اللہ، کوئی کہندے لہ الملک ولہ الحمد، اللہ بادشاہی بھی تیری ہے تے تعریف بھی تیری ہے۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ دی تسبیح کر دیے جڑی چیز آسمانہ دے اندر ہے زمین دے اندر ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس واسطے میں کہنا جبریل پہلے رب دا ذکر کردا ہے پھر مصطفیٰ دا ذکر کردا ہے، سبحان اللہ کہے۔ اسرافیل پہلے رب دا ذکر کردا ہے پھر مصطفیٰ دا ذکر کردا ہے۔
ہے، ادھا ہی میکائیل پہلے رب دا ذکر کرے پھر مصطفیٰ دا ذکر کرے، اسرائیل پہلے رب دا ذکر کرے پھر مصطفیٰ دا ذکر کرے، اللہ دے ملائکہ بیت المعمور دا طواف کرنے والے پہلے رب دا ذکر کر دیں پھر مصطفیٰ دا ذکر کر دیں۔ اسی طرح آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک فرمایا سجنا پہلے میرا ذکر کر دیں پھر تیرا ذکر کر دیں۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم دے کول بیٹھے، حضرت آدم دا آخری وقت آ گیا اور شیس بیٹا ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ فرمان لگے شیس آج تو بعد اکھیاں نے بند ہو جانا ہے، اور قیامت والے دن ملاقات ہوئے گی، لیکن ایک دو گلاں میریاں ذرا غور دے نال سن لا، سمجھ لا۔ جی ابا جی فرماؤ۔ فرمایا کہ جس ویلے میرے کولو غلطی ہو گئی، میں جنت جو بے دخل ہو گیا، اللہ پاک میرے تو بڑے سخت ناراض ہو گئے، میں کئی سال تک کرلاندہ رہا، میں معافیاں منگدا رہا۔ ایک دن میرے دین دے اندر آیا کہ جس ویلے میں اللہ رب العزت دے عرش نو ویکھیا سی، مینوں عرش تے لکھیا نظر آیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مینوں کلمہ یاد آ گیا، بیٹا میں لکھیا ہوا اس میں محمد حورا دیاں آنکھیاں دے اندر بھی دیکھے آئے، پترا میں اس میں محمد میں حورا دے لاکٹ دے اندر بھی لکھیا ویکھیا ہے، اس میں محمد میں جنت دے درخت دے ہر پتے دے ہر چرنے دے اندر لکھیا ویکھیا ہے۔ اے میرے بیٹے میں اس میں محمد ملائکہ دیاں آنکھیاں دی نور دی پتلی دے اندر بھی لکھیا ویکھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آکھیا ربا میرے ذہن دے اندر ایک گل آئی کہ جنوں رب نے عرش دی زینت بنا دیتا، جنہیں رب نے جنت دا حوالہ بنا دیتا ہے تے میرا بیٹا، لیکن کمال دے اندر شان دے اندر رفعت دے اندر اتنا بلند مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ او دا نام اپنے نام دے نال لکھدا ہے، سننا پسند کردا ہے۔ میں یوں آکھیا ربا میرے اس بیٹے محمد دے وسیلے دے نال میریاں معافیاں کر دے۔ اس ویلے اللہ فرماندے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ فرمایا اس ویلے جدوں میں سرکار دا وسیلہ پا کے دعا کی تھی، اللہ نو میرے تے پیار آ گیا اور اللہ نے مینوں کلمات بھی توبہ دے سکھا دیتے۔ سبحان اللہ۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، رب نے آدم نو توبہ دے کلمات بھی سکھائے۔ اللہ کیڑے کلمات نے؟ فرمایا حوا بھی آکھے اور جناب آدم تو سے بھی آکھو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فرمایا کہ انہاں کلمات دے نال توبہ کرنا تہاڈا کام ہے، اس میں محمد دی برکت دے نال معافیہ دینا میرا کام ہے۔ فرمایا پترا کوئی بھی مرحلہ آ جائے، کوئی بھی مشکل درپیش آ جائے، اپنے رب نو جے نرم کر کے توبہ لینی ہے نا، معافی لینی ہے، پھر محمد دا حوالہ دینا تیرا کام ہے، تیری مراد دا پورا ہونا کرنا رب ذوالجلال دا کام ہے۔ اے آدم علیہ السلام شیس نو سبق دے رہے نے اپنے پتر پیغمبر نو، تے ہر نبی ایو ہی کہندا سی میں تے جان واسطے آیا، میرے تو بعد مصطفیٰ آن واسطے آ رہے نے۔ مصطفیٰ انہوں کا زمانہ ختم نہیں ہوئے گا، ہر شے ختم ہو جائے گی،
پہاڑ ختم ہو جان گے، ستارے ختم ہو جان گے، سورج ختم ہو جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، خدا دی دھرتی دی ہر زیرو چیز ختم ہو جائے گی، یا ذکر خدا رہے گا یا ذکر مصطفیٰ رہے گا۔ کچھ بھی نہیں سی جدو کائنات، ادو بھی یا ذکر خدا سی یا ذکر، بولو یار، یا ذکر۔ میں تو یہی دیکھدا، تورات دا مطالعہ کر، زبور دا مطالعہ کر، انجیل دا مطالعہ کر، صحائف دا مطالعہ کر، ہسٹری نو پڑھ کے دیکھ، ہر کوئی یہی کہہ رہے ہے کہ مصطفیٰ آ رہے نے، مصطفیٰ آ رہے نے۔ عیسیٰ آسمان تے جان تو پہلے قرآن کہندا ہے سورہ صف کی کہندے ہیں، کہندے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فرمایا عیسائیو، میں تے جان واسطے آیا، میں تانوں خوشخبری دینا کہ میرے تو بعد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسالت دا تاج پا کے آ رہے ہیں۔ اشتہار چھپتا ہے نا، ایک بندے نے کہا جی شاہ جی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے کہنے لگا پھر جی حضور نو ہی لیا سی، پھر 1,24,000 نبیاں نو سدن دی کی لوڑ سی، آپ ہی تے پہلے سی تے حضور نو بھیج دیندا، گل مک جاندی، کی ہو جاندی؟ وہ بہت ہی شارٹ کٹ مارن لگا نا، شاہ جی کو سوال کرتا ہے، شاہ جی کہنے لگے یار میں جایا، سدیا تو تسی مینوں ہی ہے نا بیان واسطے؟ کہ ہاں جی۔ تے پھر ایک تلاوت کرنے والا قاری بھی ہے، 5-10 نعت خواں بھی نے، 5-7 مقامی علماء بھی نے، سٹیج چودھریاں نال، نمبرداراں نال، ایم پی اے نال، ایم این اے نال، کسی حرام خور وزیر دی صدارت تسی جلسہ رکھیا ہے، سدیا تے مینوں سی تے اینا وقت کرن دی لوڑ کی پئی تانوں؟ اینا وقت کرن دی لوڑ کی پئی؟ انہیں تون تھلے کر لئی، کہنا تلاوت والا میری خاطر بلایا گیا، نعت خاں میری خاطر بلائے گئے، علماء میری خاطر بلائے گئے، عمائدین، سیاسی ارکان، بڑے بڑے لوگ میرے اعزاز چ بلائے گئے۔ جلسے چ ہر آن والا کی کہندا ہے، اصل خطاب تے حضرت شاہ صاحب دا ہوئے گا، میں تے حاضری لوان آیا، کی کرنا آیا؟ میں تے حاضری لوان آیا، میں تے شاہ صاحب تو پہلے مجلس دی رونق نو دوبالا کرنے واسطے آیا، میں تے محفل دی رونق نو پورا با اثر بنان واسطے آیا، میں تے اس واسطے آیا کہ جس ویلے شاہ صاحب دا خطاب ہوئے تے مجمع بھریا ہوئے، سبحان اللہ العظیم، رونق اپنے جوبن تے ہوئے، جلسہ اپنے جوبن تے ہوئے۔ فرمایا اچھا جلسہ چھوٹا جہا ہوئے، چھوٹا جہا میرے ارگا مولوی ہوئے، جب تک نال او دے ہور نہ جوڑے جان اتنی دیر تک جلسے دی رونق نہیں بنتی۔ فرمایا اللہ نے اپنے حبیب نو دنیا تے بھیجن تو پہلے اے سارے انبیاء نو محمد دے آن دی رونق بنایا، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ دے آن تو پہلے اللہ نے ساری کائنات نو اس چیز دی رونق بنایا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، میرا محبوب۔ اس سارا کچھ دے واسطے بنایا گیا ہے۔ انبیاء دے سراں تے نبوت دے تاج، سجنا جے میں تینوں نہ بنانا ہوندا تے کدی بھی
ابراہیم خلیل نہ ہوندا، اسماعیل ذبی نہ ہوندا، موسیٰ کلیم نہ ہوندے، یونس صدیق نہ ہوندے، داؤد خلیفت اللہ نہ ہوندے، آدم صفی اللہ نہ ہوندے، اور اسی طرح ہر نبی اور ہر رسول ہے تیری نبوت دے صدقے انہاں نوں نبوت ملی ہے۔ میں تینوں انبیاء وچ بھیجے آئے سب تو آخر وچ، میں تینوں انبیاء وچ بھیجے آئے سب تو آخر وچ، مگر اے انبیاء سارے مل کے کہلا، مگر اے انبیاء سارے تیری خاطر بنائے نے، مگر اے انبیاء سارے تیری خاطر بنائے نے، میں اسمانہ دے چن تارے، میں اسمانہ دے چن تارے تیری خاطر سجائے نے، دکھا دے والضحیٰ چہرہ ذرا دیدار دے اپنا، دکھا دے والضحیٰ چہرہ ذرا دیدار دے اپنا، میں اقصیٰ وچ نبی سارے، میں اقصیٰ وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے، میں اقصیٰ وچ نبی سارے تیری خاطر، سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب یہ سارا کچھ اسی تیرے واسطے سجایا ہے، بنایا ہے، اس واسطے فرشاں تے تو احد احد کرنا ہے، عرشاں تے میں احمد احمد کردا۔ فرمایا جڑی شے مصطفیٰ میرا ذکر کر دی ہے نا، وہ پھر نال تیرا ذکر بھی، حدیث قدسی ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، سجنا جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال اتھے تیرا ذکر بھی، تیری مسجد ہے، اے دیکھ اتلی پٹی اللہ دے نام دا ذکر چلدا پیا محراب دے اندر، اے دیکھ نا ذرا اللہ دا ذکر چل رہا، او تو تک اس طرح اتھے آ گیا ذوالجلال والاکرام، اللہ دا ذکر چل رہا ہے، اور نال ہی دیکھ مصطفیٰ دا ذکر چل رہا ہے۔ ایتھے میرے پیو دا نام نہیں، تیرے پیو دا نام، کسی اور دے پیو دا نام، ہاں جے دے پیو دا نام خوش قسمتی دے نال حضور دے صفاتی نامہ چو آ گیا، او دا بھی لکھیا گیا، سبحان اللہ، او دا بھی جویں بشیر بھی، نذیر بھی، مجید بھی۔ ایک پاسے بیت اللہ ہے سامنے دیکھنا، دوسرے پاسے روضہ رسول اللہ ہے، ایک پاسے رب العالمین ہے، دوے پاسے رحمت للعالمین ہے۔ رب نے ہر جگہ مصطفیٰ نو نال رکھے، کلمے دا پہلا حصہ کی ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ کی ہے اچھی بولو نا محمد رسول اللہ، پہلے اللہ دا ذکر پھر مصطفیٰ دا ذکر۔ اذان شروع ہو گئی اللہ اکبر تو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور مؤذن کہہ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہ دی اذان ہو گئی؟ بولو یار، دیوبندیاں کو چلے جاؤ، بریلویاں کو چلے جاؤ، وہابیاں کو چلے جاؤ،
کہو جی اذان دے وچ اشہد ان محمد رسول اللہ چھڈ گئے ہیں، وہ آکھن گے اگر عقیدہ رکھ کے لفظ چھڈے نے، عقیدہ رکھ کے کہ حضور دے ذکر تو بغیر اذان ہو جاندی ہے تے بندہ کافر ہے۔ بندہ کی ہے غلطی نال رہ گئے نے تے توبہ کرے اور اذان دوبارہ پڑھے، کیونکہ جس اذان چ ذکر مصطفیٰ نہیں وہ اذان نہیں۔ ہائے ہائے، اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلے اللہ دا ذکر پھر مصطفیٰ دا ذکر، اقامت ہوئی، نماز واسطے کھڑے ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ دا ذکر ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، مصطفیٰ دا ذکر ہے، نماز واسطے کھڑا ہویا، سبحانک اللہ بھی پڑھ لئی اور اسی طرح سورتاں بھی پڑھ لیاں، رکوع دی تسبیح بھی پڑھ لئی، سجدہ بھی کر لیا، تشہد دے اندر بیٹھ گیا۔ اگر وہ پڑھ لے التحیات للہ والصلوات والطیبات اور اگے درود بھی چھڑ جائے، السلام علیکہ ایھا النبی بھی چھڑ جائے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دے کلمات پڑھ لیں، ساری نماز دے کلمات پڑھ لیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نہیں پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نہیں پڑھنا، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر یہ کلمات نہیں پڑھنا، اگر انہوں پڑھے ہو بغیر فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب و عشاء پڑھی اور تہجد اشراق چاش توابین دے نوافل پڑھے، اگر انہیں تراویح اسی طرح پڑھی، اگر وطر میں پڑھے، اگر انہیں عید الفطر میں پڑھی، عید الاضحیٰ میں پڑھی، اگر انہیں چند گرہن سورج گرہن دی نماز میں پڑھی، اگر انہیں جنازہ میں پڑھیا، رب کائنات کی قسم ہے رب نو تیری او عبادت منظور نہیں، ردی دی ٹوکری چ سٹ دیتی جائے گی جڑی ذکر مصطفیٰ تو خالی ہوئے، جڑی ذکر مصطفیٰ تو اچھی بولنا، جڑی ذکر مصطفیٰ تو اللہ فرماندے نے سجنا تو کوئی پتاں دا محتاج ہون گے تے تیرا نام روشن ہوئے گا، ورفعنا لک، اچھی بولنا ذرا، چھیک رکھ تم ہی، چھیک رکھ، اچھی بول تم ہی ذرا، سرائکی جی اچھی بولنے نو کہندے نے چھیک رکھ، اے ورفعنا لک تے نال میں تینوں کہنا چھیک رکھ، ذرا اچھی آواز نہ کہے، ورفعنا لک ذکرک، کملی والے مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، عرشہ تو لے کے فرشہ تک، تیرے تو لے کے قیامت تو بعد تک، جڑی جڑی شے بھی ذکر خدا کرے گی اور نال ذکر مصطفیٰ بھی کرے گی، اور نال ذکر مصطفیٰ بھی۔ جڑی زبان ذکر مصطفیٰ تو خالی ہے نا، وہ دے ذکر خدا دا بھی اعتبار نہیں، ساری زندگی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ضرباں لائی جا، جنی دیر محمد الرسول اللہ نہیں کرے گا انی دیر نجات دا فیصلہ نہیں ہوئے گا، انی دیر تک عبادت دی قبولیت دا فیصلہ، لا الہ الا اللہ صرف پڑھن دے نال کافر لکھیا جائے گا، جدوں آکھیں گا محمد الرسول اللہ مسلم لکھیا جائے گا۔ اتنا اہم ذکر ہے کیے ساڈا کوئی بھی عبادت دا عمل حضور دے ذکر تو بغیر مکمل۔ اگلے جمعے تک میں نے لکھ کے لیا دے دے مول صاحب تسی یہ چیلنج کیتا سی، اے فلانی شے ہے او دے ذکر مصطفیٰ نہیں ہے،
ہے دین ساڈے والا ہی دین ہے۔ نکاح تیرا عورت نہ ہو رہا ہے، جتھے اللہ دی توحید بیان ہوندی ہے نال مصطفیٰ تے درود بھی پڑھیا جاندا ہے۔ ہائے ہائے، نکاح دا خطبہ تیری زندگی دا نواں سفر شروع ہوندا ہے۔ اس خطبے دے اندر بھی خطبہ مکمل نہیں جب تک ذکر مصطفیٰ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کسے مسجد دی پیشانی ایسی نہیں جہدے تے خدا دے ذکر دے نال ذکر مصطفیٰ نہیں لکھیا ہویا۔ مسجد دی پیشانی انی دیر خوبصورت ہی نہیں لگدی جنی دیر تک ذکر مصطفیٰ اجاگر نظر نہ آئے۔ اس واسطے کہ اللہ والا کہندا ہے نا، اذانا وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ، سبحان اللہ، جنہوں سمجھ آئی وہ پڑھے میرے نال، اذاناں وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ، سوہنیاں سوہنیاں ہر طرف گونجن ترانے سارے تیرے نے، سوہنیاں ہر طرف گونجن ترانے، بولو یار محبت نہ، انشاءاللہ اللہ اتھے لے جائے گا، اتھے بھی پڑھو گے، سوہنیاں ہر طرف گونجن ترانے سارے تیرے نے، رب آپ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرشاں والے فرشاں والے دیوانے، امیرا نال ہر کوئی محبت کردہ لوگو، امیرا نال ہر کوئی محبت کردہ لوگو، غریباں نال محبوبہ غریباں غریباں نال محبوبہ یارانے، سرکار نے قربانی کا موقع آیا، اللہ دے نبی نے 2 مینڈے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں کواشین 2 مینڈے اللہ دے نبی نے خریدے، اور پہلے مینڈے دے گلے دے چھری رکھ کے آکھیا بسم اللہ اللہم ھذا منی، اے اللہ تیرے نام تے محمد اس نو ذبح کر رہے، اس نو میری طرفوں قبول فرما، اور دوسرے مینڈے تے چھری رکھ کے فرمایا ذبح کرنے والے اللہم باسم کا، اللہ تیرے نام تے محمد اس نو ذبح کر رہے ہے، اور ھذا من غرباء امتی، اے میری امت دے اونا غریباں والوں ہیں جڑے قربانی دے نہیں سکتے، جڑے قربانی نہیں دے سکتے اونا والوں ہیں۔ گناہ تو کریں مغفرت مصطفیٰ منگے، اللہ سلامتی مصطفیٰ تو عطا کرے، برکات مصطفیٰ نو عطا کرے، رحمتہ مصطفیٰ نو عطا کرے، اور مصطفیٰ آگے اللہ میں اتنا سفر کر کے تیرے کول آیا، میں نو تے سب کچھ مل گیا، میری امت واسطے کی، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مصطفیٰ میں انہوں نے بھی محروم نہیں کردا، تیرے صدقے میں انہوں نے بھی سلامتی عطا کرنا، سبحان اللہ۔ تینوں کوئی کدہ یاد رہنا ہے، تینوں تھوڑا جہا عہدہ چنگا لب جائے تو اپنی اوقات ہی بھول جانا ہے، اپنی کچھ بولو نا، تینوں نال دا کی یاد رہنا ہے، تینوں غریب کی یاد رہنا ہے، کوئی کمزور رشتہ دار تینوں کی یاد رہنا ہے،
ایک کوئی ہے مخلوق دے اندر جتے ہر دوسرا دوسرے نو بھول جائے گا، جتھے ماں پتر نو بھول جائے گی، باپ بیٹے نو بھول جائے گا، یار یاراں دا ساتھ چھڑ جان گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن کہندا ہے ہر ایک نو چھڑ جائے گا، کوئی کسے دا نہیں بنے گا۔ اتھے بھی مصطفیٰ امتی امتی آکھے گا، اتھے بھی مصطفیٰ کی آکھن گے؟ تو آکھیں گا میرا لگدا کچھ نہیں، حضور آکھن گے میرا ہی لگدا ہے، میرا لگدا ہے، میرا امتی ہے، میرا کلمہ پڑھیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ سرکار نے نہ ایتھے تانوں فراموش کیتا، نہ حشر چ کرن گے، نہ جنت جان تو بعد کرن گے، ہر جگہ مصطفیٰ نے یاد رکھے ہے۔ اس واسطے میں کہنا کہ امیراں نال ہر کوئی محبت کر دے لوگو، غریباں نال محبوبہ، غریباں نال محبوبہ، یارانے اذان ورفعنا لک ذکرک دا ترجمہ، اذانا وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ سوہنیاں سوہنیاں، ہر طرف گونجن ترانے۔ اے جی امریکہ دا ترانہ ہے، اے پاکستان دا ترانہ ہے، اے انڈیا دا ترانہ ہے۔ جتھے ملک بدلیا اوتھے فوج بدل گئی، پارلیمنٹ بدل گئی، وزراء بدل گئے، اسمبلیاں بدل گئیاں، ترانے بدل گئے، لیکن رب دی زمین چ رب دا نام ہر جگہ، مصطفیٰ دا نام ہر جگہ۔ ہر ملک دے اپنا ترانہ ہے تے ہر ملک دے اندر محمد دا ترانہ گونج رہا ہے۔ کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی قصبہ ایسا نہیں، کوئی تحصیل ایسی نہیں، کوئی ضلع ایسا نہیں، صوبہ ایسا نہیں، دھرتی کا کوئی خطہ ایسا نہیں، بلکہ میں آکھاں گا سمندر دی طے ہے، آب دوست چل رہی ہے، آسمان دی فضا ہے، جہاز تو پائلٹ سفر کر رہے ہیں، اور تھلے والا بھی درود پڑھ کے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اتنے والا جہاز اڑان دیا بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ اتنے ہر ایک دے ترانے اپنے اپنے نے، لیکن مصطفیٰ دا ترانہ سارے ہی کو پڑھ دیں۔ اس واسطے میں کہنا ہر طرف گونجن، بولا بولا، ہر طرف گونجن ترانے۔ فرمایا محمد، اے ابو لہب اے کہندا ہے نا بُتِرَ محمد اللیلہ، محمد دی جڑ کٹی گئی۔ فرمایا مینوں قسم ہے اپنی کبریائی دی، ان شانئک ھو الابتر، کملی والیا تیرے تو لے کے قیامت تک جیڑا بھی دشمن رسالت اٹھے گا، جے میں اودی جڑ مار کے نہ رکھ دیا تے مینوں محمد دا رب نہ آکھی۔ جڑ انہاں دی کٹی گئی ہے، تیری تے ماشاءاللہ سدا بہار شاخ ہے۔ فرمایا محبوب کہندے یہ پتر فوت ہو گئے نے، یہ ہن نام کون لے گا؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، پتراں دے چودھری محتاج نے، مولوی محتاج نے، پیر محتاج نے، زمانہ محتاج ہے، مصطفیٰ تو پتراں دا محتاج نہیں، تیرے نام دے ڈنکے بجان واسطے عرشاں دا رب کافی ہے۔ اس واسطے یہ تے میاں وہ لوگ قیمتی نے، خوش قسمت نے جڑے ذکر مصطفیٰ کر دیں۔ حضور ساڑھے محتاج نہیں، یہ تے او قسمت آلے ہو گئے، چمک گئے جنہاں نے ذکر مصطفیٰ کیتا ہے۔ یہ 3 انعام اللہ نے ارشاد فرمائے سن، آج تیسرے انعام دا میں ذکر کیتا ہے۔ شرح صدر 1، وضع وزر 2 اور رفع ذکر 3۔ آج یہ چوتھی آیت سی
سورت علم نشرہ دی جدا میں تفصیلاً ذکر کیتا ہے، رب تو وڈا ثنا خان کون ہو سکتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے جملے نے اور پورا کوزے دے اندر سمندر بند کر دیتا ہے رب نے۔ اس واسطے کہ اللہ والا کہندا ہے نا، تیریاں گھنٹیاں دیاں تقریراں تے رب دا ایک فکرہ، سبحان اللہ کہنا، انہاں دیاں پوریاں پوریاں نعتاں تے نظماں صفیاں دیاں تے رب دا ایک لفظ علم نشرہ۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مل کے کہلا، آخری بات ہو رہی ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، کہا جبریل نے میری تو سدرا تک رسائی ہے، کہا جبریل نے میری تو سدرا تک رسائی ہے کتنی منزلیں آگے، ہے مل کے کہلا، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ اللہ لے جائے روزے سے، اتھے جا کے کی کہنا ہے، صدا کرنا میرا بس تھا، میں نے تو صدا کر دی، سبحان اللہ۔ جا کے دروشی پڑھی، سرکار دی بارگاہ دے اندر اپنی عرض داشت رکھی، اللہ دا نبی تیری رب کو سفارش کرے گا۔ اللہ نے قرآن دے اندر آکھی ہے، اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرے محبوب، تیری امت اگر اپنی جاناں تے ظلم کر لے، تیرے کول آ جائے، اے بھی رب کولو مغفرت منگن تے تو بھی میرے کولو انہاں دی سفارش کر، پھر ویکھ میں اپنے معافی دے دروازے کیویں کھولدا۔ اس واسطے دی روشنی چ کی کہہ رہے ہیں، صدا کرنا میرا بس تھا، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، مل کے کہلا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، نبی جانے گدا جانے، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔